بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی کئی اہم اعلانات کیے ہیں۔ اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے افغان طالبان کو وارننگ دے ڈالی کہ وہ افغانستان میں موجود امریکی جنگی اسلحہ امریکہ کو واپس کر دیں، ورنہ وہ ان کی مالی امداد بند کر دیں گے۔ یہ امداد افغان حکومت کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ طالبان کو کتنے ارب ڈالر کی امداد ملتی ہے اور ان کے پاس کتنا اور کون سا امریکی اسلحہ موجود ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ 20 جنوری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حلف برداری کے بعد جو تقریر کی وہ بہت اہمیت کی حامل تھی۔ انہوں نے مستقبل کے حوالے سے ایک لائحہ عمل دیا جو ہر جگہ زیر بحث ہے۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں امریکہ کے داخلی امور پر بات کی اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات سے متعلق بھی اظہار خیال کیا۔ ان کے اس خطاب میں کچھ دھمکیاں اور وارننگز بھی شامل تھیں۔ اس تقریر میں پاکستان کے لیے ایک اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ واپس لیں گے، ورنہ اگر طالبان نے واپس نہ کیا تو افغانستان کی امداد بند کر دیں گے۔ ان کے اس اعلان کے پاکستان پر بھی اثرات ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے مسلسل ان خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکی اسلحہ پاکستانی طالبان یعنی TTP کے جنگجوؤں کے پاس آ گیا ہے اور وہ اس کے ذریعے پاکستان میں کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ سال 2022 میں امریکی محکمہ دفاع نے اس اسلحے سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے افغانستان سے انخلاء کے وقت 7 ارب ڈالر مالیت کا فوجی ساز و سامان وہاں چھوڑ دیا تھا۔ اس جنگی ساز و سامان میں ہوائی جہاز، فضا سے زمین پر حملے کرنے والے راکٹ، عسکری گاڑیاں، ہتھیار، کمیونیکیشنز کا سامان اور ایسی ہی دوسری اشیاء شامل تھیں۔ امریکی فوج نے انخلاء کے آخری دنوں میں طیاروں سے لے کر کمپیوٹر سسٹم تک زیادہ تر مشینری کو تباہ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی یہ ساز و سامان اتنا زیادہ تھا کہ امریکہ کو بہت سی چیزیں وہیں پر چھوڑنی پڑیں۔ اصل میں امریکہ نے صدر کرزئی اور صدر اشرف غنی کے دور حکومت میں افغان فوج کو یہ اسلحہ فراہم کیا تھا تاکہ اسے طالبان کے مقابلے میں مضبوط بنایا جا سکے، یعنی ان کی فوج کو۔ جب طالبان نے حکومت سنبھالی تو اس سارے جنگی ساز و سامان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ طالبان حکمران اپنے یوم فتح یعنی 15 اگست کے موقع پر ہر سال اس ساز و سامان کی نمائش کرتے ہیں۔ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کا انخلاء فروری 2020 کے دوحہ معاہدے کے بعد ہوا تھا۔ معاہدے کے بعد 15 اگست 2021 میں طالبان نے باقاعدہ طور پر کابل میں کنٹرول سنبھال لیا تھا اور حکومت بنا لی تھی۔ گزشتہ سال ایک عالمی جریدے یوریشین ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ نے طالبان کے آنے سے پہلے تک افغانستان کی فوج کو مجموعی طور پر 4.25 لاکھ سے زیادہ جنگی ہتھیار دیے تھے۔ ان میں سے 3 لاکھ ہتھیار امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں رہ گئے تھے۔ پینٹاگون یعنی امریکہ کا جو فوجی محکمہ ہے اس نے تسلیم کیا کہ امریکہ نے 2005 سے اگست 2021 کے درمیان افغانستان کی دفاعی فورسز کو 18.6 ارب ڈالر کا سامان فراہم کیا تھا۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ نے طالبان کے آنے سے پہلے افغانستان کی سیکیورٹی پر مجموعی طور پر 83 ارب ڈالر خرچ کیے تھے۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے میں جدید ہمویز ٹرکس بھی شامل ہیں جو بڑی تعداد میں اب بھی موجود ہیں۔ دیگر امریکی اسلحہ تو طالبان کے کام آ رہا ہے، مگر کروڑوں ڈالر کے یہ ہمویز ٹرکس اسپیئر پارٹس دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اب کباڑ بنتے جا رہے ہیں۔ BBC نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ افغانستان چھوڑی گئی سینکڑوں ہمویز گاڑیوں کو کباڑ خانوں میں زنگ لگ رہا ہے۔ طالبان حکومت کے اہلکاروں نے ابتدا میں ان کو استعمال کیا
کچھ عرصے تک، لیکن یہ تیل بہت کھاتی ہیں، پیٹرول وغیرہ، اور ان کے اسپیئر پارٹس امریکی اور یورپی مارکیٹوں سے باہر ملتے نہیں ہیں، اس لیے طالبان نے ان کا استعمال ترک کر دیا۔ 2019 سے 2021 تک احمد ضیاء سراج افغانستان کے خفیہ ادارے کے سربراہ تھے۔ انہوں نے BBC کو بتایا ایک انٹرویو میں کہ طالبان پاکستان اور ایران کے راستے امریکی فوجی ساز و سامان کے پرزے بلیک مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں۔ احمد ضیاء سراج کا کہنا تھا کہ طالبان جلد ہی وہ ہمویز ٹرکس بھی اسکریپ کی طرح فروخت کریں گے اور یقیناً اس کی مارکیٹ پاکستان ہوگی۔ امریکہ کا یہ اسلحہ طالبان حکومت کے ساتھ ساتھ کل عدم TTP یعنی پاکستانی طالبان کے جنگجو بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس کی مدد سے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے کئی مرتبہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس لیزر اور تھرمل سیٹنگ سسٹم والی بندوقیں ہیں۔ عسکریت پسندوں کے پاس رات کی تاریکی میں دیکھنے والی نائٹ ویژن اینکیں بھی ہیں جو امریکی چھوڑ گئے تھے، یہ وہ پاکستانی فورسز پر حملوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور دسمبر 2023 میں کیا ہوا کہ تورخم بارڈر کے جو ٹرمینل پر کسٹم اور سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی اور افغانستان سے جو پاکستان ایک گاڑی آ رہی تھی اس سے امریکی ہتھیار برآمد کیے۔ یہ ہتھیار پیاز سے بھری بوریوں میں چھپائے گئے تھے، تصویریں چھپی۔ بعض اطلاعات کے مطابق بلوچ لبریشن آرمی وہ بھی امریکی اسلحہ استعمال کر رہی ہے، کئی حملوں میں انہوں نے ایسا کیا۔ اب جو ٹرمپ نے افغانستان سے اسلحہ واپس لینے کا اعلان کیا تو طالبان کی جانب سے بھی رد عمل آیا ہے افغانستان سے۔ انہوں نے ٹرمپ کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ چند روز پہلے یہ خبر آئی کہ طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ ہتھیار واپس لینے کی بجائے امریکہ ہمیں اور ہتھیار دے تاکہ ہم داعش سے لڑ سکیں۔ تو اس تناظر میں عسکری ماہرین بتاتے ہیں کہ سال 2014 کے وسط میں عراق میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب امریکی فوج وہاں سے نکل رہی تھی تو داعش نے امریکی اسلحے پر قبضہ کر لیا تھا اور اس اسلحے سے اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ داعش اسلامک اسٹیٹ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے، اور اس نے آن لائن نیٹ ورکس پر اس کا خوب چرچا کیا، پبلسٹی کی کہ ہمیں امریکی اسلحہ مل گیا ہے، اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنی خود ساختہ خلافت بھی قائم کر لی تھی عراق میں۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران میں امریکہ نے افغانستان پر تقریباً $3 ارب خرچ کیے ہیں، یعنی طالبان حکومت کو دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر طالبان نے اسلحہ واپس نہ کیا تو پھر وہ انسانی بنیادوں پر جو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں اس کو وہ روک دیں گے، بند کر دیں گے، کیونکہ امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں، لیکن یہ امداد جو ہے اقوام متحدہ اور کچھ غیر سرکاری تنظیموں NGOs کے ذریعے دی جاتی ہے، اور یہ رقم افغانستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی رقم کی وجہ سے افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کی کرنسی سے بھی زیادہ مستحکم ہے۔ طالبان اکثر بازار میں ڈالر بیچتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور اب طالبان کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے، اور جو کچھ افغانستان میں ہوتا ہے اس کا لامحالہ اثر پھر پاکستان پہ بھی پڑتا ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ اس معاملے پر کتنا آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اعلان کرنے کے بعد انہیں کچھ عملی اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ ان کے سیاسی مخالفین ان کو یہ بات یاد دلاتے رہیں گے، ان پہ تنقید ہوگی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اتنے بڑے بڑے اعلان کر دیے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان کے ذریعے افغان طالبان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ تعاون کریں اور کچھ نہ کچھ امریکی اسلحہ واپس کر دیں، کم سے کم فیس سیونگ ہو جائے۔ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان میں وہ کون لوگ ہیں جو افغان طالبان سے مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں پاکستان حکومت اور افغان طالبان کے تعلقات خاصے کشیدہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے وہاں پر کچھ فضائی حملے کیے تھے، پھر سرحدی جھڑپیں ہوئیں، تو پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بہرحال ہیں جو افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہوگا اس معاملے پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ تو جناب، آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔